پاکستان تحریک انصاف کے ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کا سوال ہے کہ لوگ اگر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ان کی کال پر باہر کیوں نہیں نکلتے۔ سوال تو دلچسپ ہے کیونکہ یہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ارکان اسمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ کارکن بھی باہر نہیں نکلتے، احتجاج نہیں کرتے، اڈیالہ تک نہیں آتے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور چیز پوچھی کہ خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے لوگ۔ اب یہاں پر پنجاب اور سندھ کا نام ڈال کر انہوں نے ایک راہ کھول دی کہ پنجاب اور سندھ کو گالی دی جائے، اور پھر وہ دی بھی گئی۔ آئیے اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کال دیتی ہے، ان کے مطابق ان پر ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے، لیکن لوگ باہر نہیں نکل رہے۔ کیوں نہیں نکل رہے؟ اس سوشل میڈیا انفلوئنسر کے سوال کا جواب میرے اس وی لاگ میں ہے، اور ایک نہیں 10 جواب موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں وی لاگ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے وی لاگ کے ساتھ، اور سوال بہت دلچسپ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کی طرف سے اچھی خاصی ان کی فالوئنگ ہے، اور انہوں نے جب سوال اٹھایا، میں ان کی شناخت یہاں پر ظاہر نہیں کر رہا کیونکہ فرد کے ساتھ ہمارا کوئی مکالمہ نہیں ہے، ہم نظریے پہ بات کریں گے، ایشو پر بات کریں گے، اصول پر بات کریں گے۔ تو ان کا سوال دلچسپ ہے کہ پنجاب اور سندھ کے لوگ باہر کیوں نہیں نکلتے، لیکن میں اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ یہ صرف ان کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ تمام جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے یہ اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں اور پھر اپنی طویلات جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب تو آنا چاہیے کہ لوگ واقعی ہی نہیں نکل رہے، اور اگر نہیں نکل رہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ میرا سب سے پہلا جواب تو انہی سوشل میڈیا انفلوئنسر صاحب کو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، ان کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ ان سے یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ کتنی مرتبہ باہر نکلے، یعنی کہ آپ اگر پاکستان میں ہیں یا چند اور لوگ پاکستان میں ہیں، آپ کتنے مظاہروں میں جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی جگہوں پر آپ خود پہنچتے ہیں، اور آپ ہی نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان سے باہر جا چکے وہ کتنے مظاہروں میں جاتے ہیں، کہاں پر ہوتے ہیں، کس مظاہرے میں شرکت کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جب ہم پاکستان میں ہونے والے مظاہروں میں پاکستانیوں کی شرکت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ وہاں پر موجود نہیں ہوتے، آپ اس میں شرکت نہیں کرتے، آپ ہمیں اڈیالہ کے باہر بھی نظر نہیں آتے۔ جب آپ خود نہیں ہوتے تو دوسروں سے یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جب آپ پنجاب اور سندھ کو گالی پڑھواتے ہیں تو کیا خیبر پختونخوا کے عوام نکلتے ہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہم اڈیالہ کی بات کرتے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت بھی آپ کی اپنی ہے، سرکاری ملازمین بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کتنی مرتبہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے عوام، پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی، ان کے کارکن، ان کے نچلی سطح پر عہدیدار، یہ تمام اگر سب ملا لیے جائیں، آپ کے بینیفیشریز اٹھا لیے جائیں تو یہی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن وہاں پر تو چند سو بھی نہیں ہوتے، وہاں پر تو چند درجن بھی گننے جو ہیں مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں نکلتے؟ کوئی نہیں نکلتے۔ اگر آپ پنجاب کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو بھائی خیبر پختونخوا کے عوام بھی باہر نہیں نکلتے، اس کو بھی آن ریکارڈ رکھ لیجئے۔ اس سوال کا تیسرا جواب یہ ہے کہ لوگ نظریے کے لیے نکلتے ہیں، لوگ کسی انقلاب کے لیے نکلتے ہیں، لوگ شخصیات کے لیے نہیں نکلتے۔ اور اگر آپ کسی نظریے کی بات کرتے ہیں تو خود پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ ہے کیا؟ کیا وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کیا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کیا وہ پرو امریکہ ہے؟ کیا وہ اینٹی امریکہ ہے؟ کیا وہ پرو اسلام ہے؟ کیا وہ اینٹی اسلام ہے؟ ہر طرف آپ کو موقف ملیں گے، یعنی کہ کوئی ایک نظریہ ہے ہی نہیں، صرف ایک کلٹ ہے جس نے صرف اور صرف انجوائے کرنا ہے، جس نے صرف اور صرف جو ہے یاوا گوئی کرنی ہے، جس نے صرف اور صرف گالی دینی ہے، اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اگر جب آپ کے پاس نظریہ ہی نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہوگی، آپ کے پاس کوئی انقلاب اس کی بنیاد ہی نہیں ہوگی تو کوئی کیوں نکلے گا؟ اس کا چوتھا جواب یہ ہے کہ سندھ اور پنجاب کے لوگ باشعور ہیں، وہ نفرت کی، تعصب کی، انتہا پسندی کی سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جو ہیں اپنے صوبوں کو، خاص طور پہ سندھ اور پنجاب کو، وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان نہیں بنانا چاہتے، وہ آگ نہیں لگانا چاہتے جو کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیوں نے لگائی ہوئی ہے۔ تو اس میں تو آپ کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے، سلیوٹ کرنا چاہیے کہ اگر پنجاب کے عوام اپنے آپ کو خیبر پختونخوا نہیں بنانا چاہتے، لاہور کو پشاور نہیں بنانا چاہتے، پنجاب کو
फाटा और इस तरह के जो दीगर इलाके आपने आग लगाई हुई है, आपने लगाई हुई है, JUI ने लगाई हुई है, बाकियों ने लगाई हुई है, दहशत गर्दों की हमायत है, भाई नहीं वो अपने आप को उसमें दहशत गर्दी में डालना चाहते, वो अपने प्यारों को नहीं मरवाना चाहते, वो स्मगलिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, वो नाजायज़ असले की तरफ नहीं जाना चाहते, वो मंशियात की तरफ नहीं जाना चाहते, तो आप इसको अप्रिशिएट करें कि वो यहाँ पर अमन रखना चाहते हैं, यहाँ पर तामीर और तरक्की चाहते हैं, तो इसमें क्या बुरा है, ये तो अच्छी बात है। पांचवा जवाब ये है कि आप लोगों को निकलने के लिए कहते हैं और इससे पहले जब आपने लोगों को निकाला तो 9 मई बर्पा कर दिया। क्या किया आपने? अपने GHQ पर हमला क्या किया, कोर कमांडर हाउसेस पे हमले, शोहदा की यादगारें जो हैं आपने तोड़वा दी, और उसके नतीजे में हुआ क्या? उसके नतीजे में किसी को 2 बरस, किसी को 4 बरस और किसी को 20, 30, 40 बरस तक की सज़ाएँ हो चुकी हैं। अब जो लीडरशिप होती है वो अपने कारकुनों को मरवाती नहीं है, वो इस तरह जो है जो उससे मोहब्बत करते हैं उसकी कुर्बानियाँ नहीं देती। आपने लोगों का मुस्तकबिल नौजवानों का तबाह कर दिया, आपने उनको अशरों के लिए जेलों के पीछे फेंक दिया, आपने उनके ऊपर हमेशा के लिए दहशत गर्दी के ठप्पे लगवा दिए। कौन एतमाद करेगा कल कि हम बाहर निकलेंगे तो उसके बाद हम वापस जो हैं इसी तरह अमन के साथ महफूज तरीके से वापस आएंगे, हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जंग में, हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी में धरने लिए जाएंगे। ये तो आपका विजन है, आपको तो यही नहीं पता कि एहतजाज करना कैसे है, करना कहाँ पर है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसको लीड कौन करेगा, उसका नतीजा क्या होगा, कौन निकलेगा 9 मई के बाद इस एहतजाज के लिए जिसकी आप कॉल देते हैं, जिसका आप शिकवा करते हैं। चले 9 मई की मैंने बात की, मैं इसको एक और आपको जवाब देता हूँ 26 नवंबर के हवाले से, और आपके सवाल का छठा जवाब ये है कि हमेशा लीडरशिप खड़ी होती है, लीडरशिप जो है वो मार खाती है, वो मौजूद रहती है, लेकिन आप 26 नवंबर 24 नवंबर जो तारीख थी फिर 26 तक चला गया, आप फाइनल कॉल देते हैं, आप वहाँ पर खड़े नहीं होते। सबसे पहले भागने वालों में बुशरा बीबी होती हैं, अली अमीन गंडापुर होते हैं, और उसके बाद कारकुन होते हैं जो कि वहाँ पर डंडे खाते हैं और ख़ुद अली अमीन गंडापुर के मुहावज़ों की गोलियाँ खाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो फिर जब आपकी क़यादत आपसे पहले भाग जाएगी, वो सरेंडर कर जाएगी, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि कौन वहाँ पर खड़ा होगा, कौन निकलेगा, कौन क़यादत के ऊपर एतमाद करेगा जब आपकी क़यादत ही कंप्रोमाइज़्ड है, भागने में शेर है, सिर्फ़ और सिर्फ ये मजनू हैं जो दूध पीने वाले मजनू हैं, तो फिर कौन क़यादत के पीछे आएगा? ना कारकुनों को इस तरह रुसवा करें, जलील करें, ना मरवाएं, ना इस किस्म की जज्बाती बातें करें। और आपके सवाल का एक और जवाब भी है, मुझे पता है आप कहेंगे कि इससे पहले भी तो तहरीकें चली हैं, और माजरत के साथ अगर मैं सिर्फ आपकी तहरीक की बात करूँ, उन धरनों की बात करूँ, तो वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से थी। आप एक तवील अरसे तक, मैं इसको 30 अक्टूबर 2011 के जलसे से शुरू करूंगा और उसके बाद 2014 के धरनों तक जाऊंगा, तो पहले शुजा पाशा थे, फिर ज़हीरुल इस्लाम थे, फिर फैज़ हमीद थे, ये सब आपकी बैक पर थे, तो आप एहतजाज करते थे, आप मुजाहरे करते थे, वरना आपकी ताकत क्या थी और आप क्या कर सकते थे सबको पता है कि आपके पीछे था कौन, ये ताकत थी कौन से डंडे की जो पीछे था, ये किधर से ताकत आई हुई थी सबको पता है। तो लिहाजा इस किस्म की बातें ना करें कि आपने कोई तूफ़ान खड़ा कर देना है, इनकलाब ले आना है। आपका जो इनकलाब था उसकी हकीकत सबको पता है कि वो किस तरह RTS बिठाकर लाया गया था, किस तरह साथ साकिब निसार जैसे जजों को मिलाया गया था। वो तो सारी साजिश थी, वो कोई तहरीक नहीं थी, वो कोई जुर्रत नहीं थी, वो कोई इनकलाब नहीं था, वो कोई विजन नहीं था, वो कोई तब्दीली नहीं थी, वो वही सब कुछ था जो इस मुल्क में हमेशा से होता आया, और आप उसके आखिरी मोरे थे, आखिरी कारिंदे थे। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा 8वां जवाब ये है कि आप माने या ना माने, हकीकत यही है कि पाकिस्तान के अवाम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं निकलते, वो ज़रूर एहतजाज करते हैं, वो शिकवा भी करते हैं, उनकी शिकायत भी हो सकती हैं, गवर्नेंस के मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन फ़ौज के ख़िलाफ़ निकलने के लिए और ख़ास तौर पे उस सेटअप के ख़िलाफ़ निकलने के लिए जिसमें बड़ी बड़ी कामयाबियाँ जो इस वक्त मिल रही हैं, उसके लिए एक फ़ॉरेन फंडिंग की ज़रूरत होती है, उसके पीछे भारत होता है। अगर हम BLA की बात करेंगे, अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करेंगे, अगर हम 9 मई की बात करेंगे, तो वो हर मूव जिसके जवाब में इंडिया में जश्न मनाया जाएगा, तो वो फिर लोग समझ जाते हैं, लोग उनको पता चल जाता है कि ये साजिश हो क्या रही है, इसके पीछे कौन है। लोग अपनी फ़ौज से, मैं फिर दोहरा देता हूँ, लोग अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, वो उसे अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं, वो इस मुल्क की बाइंडिंग फ़ोर्स समझते हैं, और वो ये जानते हैं कि इमरान खान आज भी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहता है, इसी फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहता है जिसके ख़िलाफ़ आप प्रोपेगंडा करते हैं। और मुझे ये भी इल्म है कि आप कहेंगे कि जनाब महंगाई है,
تو اس پر لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جس مہنگائی کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا عمران خان خود اس مہنگائی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا رہا؟ کیا وہ تقریریں نہیں کرتا رہا کہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجوہات یہ ہیں؟ تو اب تو ایک وجہ بھی موجود ہے۔ میں مانتا ہوں کہ پیٹرول کو سستا ہونا چاہیے، میں مانتا ہوں کہ لیوی کو کم ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کے سامنے جب آپ خود کو پیش کریں گے تو لوگ کیوں آپ کی بات کو مانیں گے جب آپ خود اس مہنگائی کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں؟ اور اس سے اگلا میرا جواب اس سے جڑا ہوا وہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس وقت عمران خان سے امید نہیں ہے کہ اگر عمران خان آ جائے گا، واپس آ جائے گا، تو پھر وہ کوئی یہاں پر انقلاب برپا کر دے گا، یہاں پر کوئی مہنگائی جو ہے اس میں کمی کر دے گا، یا یہاں پر کوئی چیزیں جو ہیں بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی۔ سب کو پتہ ہے کہ اس کی اہلیت کیا ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، وہ کس طرح آیا تھا اور کس طرح نکالا گیا، اور سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر اگر محاذ ارائی والی حکومت رہے گی تو ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا، یہاں پر کبھی امن نہیں آئے گا، یہاں پر کبھی خوشحالی نہیں آئے گی۔ ابھی تو خیر لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنا جو کمانا چاہ رہے ہیں کما رہے ہیں۔ اگر یہاں پر افراتفری پیدا ہو جائے گی، یہاں پر امن و امان کے مسائل پیدا ہو جائیں گے تو یہ کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ جائیں گے۔ تو عمران خان سے بھی کسی کو امید نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے لوگ نکلیں گے۔ اور میرا آخری جواب جو ہے وہ خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے ہے، جو میں دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ کیوں نکلیں؟ کیا اس لیے نکلیں کہ تم یہاں پر ایک مرتبہ پھر کوئی عثمان بزدار لگا دو، یہاں پر کوئی فرا گوگی لگا دو، یہاں کی سڑکیں جو ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، یہاں کی ہر سڑک کے اوپر جو ہے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آئیں، یہاں پر سیوریج کے مسائل ہوں، یہاں پر کوئی ویژن نہ ہو، یہاں پر کوئی انڈسٹری نہ لگ رہی ہو، یہاں پر کوئی آپ کہیں کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، کچھ بھی یہاں پر نہ ہو رہا ہو، پنجاب کے عوام کیوں نکلے؟ لہٰذا کوئی بھی جو ہے نکلے گا تو وہ سوچ سمجھ کر نکلے گا، اور یہ سوچ کر نکلے گا کہ اس نے تباہی اگر ملک میں کرنی ہے تو وہ باہر نکلتا ہے، ویسے کسی کو نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ تو بھائی تمہارا سوال تو ایک تھا کہ لوگ کیوں نہیں نکلتے، اور میں نے تم کو اس کے 10 جواب جو ہیں وہ بتا دیے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں نکلتے۔ اب وہی نکلے گا جو یہاں پر تباہی چاہے گا، اب وہی نکلے گا جو پاکستان کے خلاف نظریے کا، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا، کبھی انڈیا کا ایجنٹ بن جائے گا، کبھی وہ افغانستان کا حامی بن جائے گا، ان کے دہشت گردوں کا حامی بن جائے گا، پاکستان کے ایران سے اختلافات ہوں گے تو ایرانی بن جائے گا، کبھی وہ امریکہ سے امیدیں لگا کے امریکی بن جائے گا، مگر پاکستانی نہیں بنے گا۔ تو بھائی جواب یہ ہے کہ کوئی پاکستانی تو نہیں نکلے گا، تم کہیں اور سے کچھ اور دیکھ لو، کچھ اور ٹرائی کر لو۔